الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل سے المستصفیٰ اکادمی کی جانب سے گزشتہ سبق علم الکلام کا معنی و مفہوم، اس کی تعریف کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ علم الکلام کی غرض و غایت کیا ہے، اس کے وادعین کون ہیں، اور اس کو علم الکلام کہا کیوں جاتا ہے، اس حوالے سے چند معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی ہیں۔ علم الکلام کی غرض، یہ ہمارا پہلا نقطہ ہے آج کے حوالے سے۔ علماء کہتے ہیں کہ وَإِن يَسِيرِ الْإِيمَانُ وَالتَّصْدِيقُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مُحْكَمًا، کہ احکام شرعیہ کے ساتھ ایمان اور تصدیق کا پختہ ہو جانا، یعنی علم الکلام اس وجہ سے سیکھا جاتا ہے، اس وجہ سے پڑھا جاتا ہے کہ احکام شرعیہ کے ساتھ شریعت نے جو نماز و روزہ و دیگر احکام ہمارے ذمے لگائے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ایمان اور تصدیق، یہ امور پختہ ترین ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، یعنی بندہ تیقن و تصدق میں، ایمان میں پختہ ہو جائے۔ علم الکلام کا واضح کون ہے، یعنی اس کو کس نے وضع کیا، علم الکلام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ اس فن کا تعلق چونکہ عقائد سے ہے، اور عقیدہ تو ذات خداوندی سے ہی ابتدا پاتا ہے، اس لیے اس فن کی، اس کلام کی، اس علم کی اصل جب ہم تلاش کریں گے تو وہ اصل ذات خداوندی سے ہمیں میسر آئے گی۔ لیکن باقاعدہ جن علماء نے اس فن کو تدوین کیا، ان میں دو بڑے نام آتے ہیں، ایک امام ابو منصور ماتوریدی ہیں، اور ایک امام ابو الحسن اشعری ہیں رحمہم اللہ تعالی۔ یہ دو نام ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس علم کو وضع فرمایا، اس علم کے قواعد و ضوابط کو ترتیب دیا، اور یہ علم ہم تک پہنچانے میں انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی۔ اس علم کی اصل اللہ کی ذات سے ہے، یعنی ہم اس میں عقیدہ کلام سیکھتے ہیں، اور وہ عقیدہ ہمارے رب کریم کی ذات سے متعلق ہوتا ہے۔ لیکن اس فن کی تدوین کرنے میں، اس فن کو ترتیب دینے میں جو باقاعدہ نام ہیں، وہ امام ابو منصور ماتوریدی اور امام ابو الحسن اشعری کی ہیں رحمہم اللہ تعالی۔ علم الکلام کا سیکھنا، علم العقیدہ کا سیکھنا، یہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہے۔ یہ ہر بندہ مومن کے لیے، ہر عقل مند کے لیے، ہر بالغ کے لیے فرض ہے، اور فرض عین ہے کہ وہ اپنے عقائد کو سیکھے۔ اس فن کے مختلف نام ہیں، بعض نے اسے علم التوحید والصفات کہا، بعض نے اس کو علم العقائد کہا، بعض نے اسے علم الکلام کہا، بعض اسے علم اصول الدین کہتے ہیں، بعض اسے علم الفقہ الاکبر کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے مختلف نام ہیں جو مختلف علماء نے
ذکر کیے ہیں۔ علم الکلام اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں کلام باری تعالیٰ کی بحث سب سے زیادہ معروف ہے، یعنی سب سے زیادہ کلام باری تعالیٰ کے متعلق اللہ رب العزت کی ذات اور اس کے کلام کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام علم الکلام رکھا گیا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ انسان کے لیے تعلیم و تعلم کا سلسلہ چونکہ کلام کے ذریعے سے ہوتا ہے اور اولاً جس علم کا سیکھا جانا واجب ہے وہ یہی علم عقیدہ ہے، تو کلام کی نسبت سے اس علم کا نام علم الکلام رکھ دیا گیا۔ یہ شرح المقاصد امام تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی کتاب میں یہ تعریف لکھی گئی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے، امام غنیمی نے شرح الطحاویہ میں بھی اس کو لکھا ہے، المعتقد میں بھی امام بدایونی کی جو المعتقد المنتقد ہے اس میں یہ موجود ہے تعریف، شرح عقائد تفتزانی میں بھی ہے، مواقف میں بھی امام ایجی کی جو کتاب ہے اس میں بھی یہی ڈیفینیشن دی گئی کہ چونکہ انسان کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ کلام سے ہے، ابتدا کلام سے ہوتی ہے، سو اس نسبت سے اس علم کا نام علم الکلام رکھا گیا۔ اس علم کی اہمیت کیا ہے؟ آپ اس علم کی اہمیت کا اندازہ کثیر احادیث اور کثیر آیات سے لگا سکتی ہیں۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو اس ضمن میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے وجود میں سے، یہاں تک کہ ان پر یہ حقیقت روشن ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ یعنی رب کعبہ ہمیں آفاق و انفس میں، کائنات میں اور ہمارے وجود میں، ہماری ذات میں وہ نشانیاں دکھاتا ہے جس سے ہم پہ حق روشن ہو جائے، اور حق کا ظہور ہونا، حق کا روشن ہونا یہ اس معنی میں ہے کہ ہم ذات خداوندی کی معرفت پا لیتے ہیں۔ ہم کائنات کی وسعتوں میں جب نظر دوڑاتے ہیں تو آسمان پہ چمکتے ستارے، آسمان پہ منور آفتاب، بغیر کسی ستون کے اتنی وسیع چھت اگر زمین پہ دیکھتے ہیں تو زمین پہ بلند و بالا پہاڑ بھی ہیں، زمین پہ حجر شجر بھی ہیں، زمین پہ نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، یہ ساری خدا کریم کی تخلیق ہے، اور کوئی ایسی تخلیق اللہ کی نہیں جو لایانی ہو، فضول ہو۔ اور اگر انسان اپنے وجود میں غور کر لے تو اللہ نے انسان کے وجود میں جو سسٹم رکھا ہے، ایک باقاعدہ انسانی نظام جو اس کے وجود کے اندر پایا جاتا ہے، اس نظام پر غور کر لیں تو اللہ رب العزت کی ذات کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا حق ہونا، یہ ہمارا وجود بھی اس کا شعور ہمیں عطا کرتا ہے اور کائنات بھی اس کا شعور ہمیں عطا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سنریہم آیاتنا، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق وفی انفسہم، کبھی انفس میں دکھائیں گے یعنی ان کے وجود میں، اور کبھی آفاق میں، کائنات میں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ ان کے لیے یہ بات روشن ہو جائے کہ حق کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو کیا اب تم نہیں مانو گے؟ یعنی اس کائنات میں آسمان سے جو کچھ بھی آیا ہے وہ اللہ ہی کے علم سے آیا ہے، تو کیا رب سچا معبود نہیں ہے؟ کیا تم اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ یعنی اللہ کی یہ بے شمار قدرتیں جو ہم پر لمحہ لمحہ عیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد بھی کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات ستودہ صفات کو مان لیں؟ سنن ابن ماجہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے، حضرت جندب بن عبداللہ
اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتيان حظاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن تتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت نصیب ہوئی جب کہ ہم بھرپور جوان تھے، تو ہم نے قرآن کو سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، اور پھر ہم نے قرآن سیکھا تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ یعنی ہم نے صحبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پائی، اور اس صحبت میں ہمیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت اور فیضان سے ہمیں کائنات کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، اس سے ہم نے ایمان سیکھا، اور جب ایمان سیکھ لیا تو ایمان کی بڑھوتری کے لیے پھر ہم نے قرآن سیکھا، تو قرآن نے ہمارے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ تو ایمان کا تعلق پہلے شواہد قدرت سے ہے، یہی شواہد قدرت خدا کے ہونے کی دلیل ہیں، اور یہی علم کلام کے ذریعے ہم پر عیاں ہوتے ہیں۔ بہت ساری آیات اور احادیث ایسی ہیں جو اس پر مزید بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن آج کی گفتگو میں ہم اتنا ہی اس سبق کو رکھتے ہیں، اور کل سے ہم دیگر اقوال اور دیگر معرفت کی طرف، اور اس میں امام اشعری اور امام ماتوریدی اور ان کی جو تقسیم تھی احکام کے حوالے سے، ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔